أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ جلسہ یوم مسیح موعود کے نام سے موسوم ہے، اور ہر سال مارچ کے مہینے میں پوری دنیا میں احمدی یہ جلسہ منعقد کرتے ہیں، جس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بطور مسیح موعود دعویٰ کرو، اور حضور نے اپنی ایک جماعت قائم کی، تو اس جماعت کے قیام کے لیے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے، اور ہم اپنے نوجوانوں کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وقت کی رعایت سے یقینی بات ہے کہ ساری باتیں اکٹھی ایک ہی وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ہر جلسے میں مقررین اپنے دیے ہوئے موضوع کے مطابق کچھ باتیں احباب جماعت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج مجھے دو طرح کی ڈیوٹی دی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات یا سیرت سے متعلق میں نے اس جلسے کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور ضروری امر جو مکرم و محترم امیر صاحب نے میرے سپرد کیا، وہ یہ ہے کہ میں احباب جماعت کی خدمت میں مالی قربانی سے متعلق کچھ عرض کروں۔ اس کی ضرورت اس وقت یوں پیش آئی کہ جیسا کہ بہت سے احباب کے علم میں یہ بات ہے کہ ہماری اسٹاک ہوم میں ایک نئی مسجد بننے والی ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے منظوری عنایت فرما دی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں سے مالی قربانیاں لے کر اس مسجد کے پروجیکٹ کو شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور پروجیکٹ بھی شدت سے ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہم نے شروع کیا، وہ بھی حضور انور کی اجازت سے، اور وہ لولیو کی جماعت ہے۔ لولیو کی جماعت میں فوری طور پہ مسجد بنانے کا پروجیکٹ شروع نہیں کر رہے، لیکن وہاں آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک راڈ ہیوس ہم نے لیا ہوا ہے جس میں وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، مگر اکثر احباب کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ اب ان کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹا پڑ گیا ہے، جس میں جمعہ یا عام نمازیں پڑھنا بھی یا چھوٹے چھوٹے اجلاسات کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے ان کی فوری طور پر ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں ایک مشن ہاؤس یا ایک ہال یا ایک لوکال کی ضرورت ہے جو فوری طور پہ ان کے لیے خریدا جائے اور اس ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ اس مختصر اجلاس میں جو کہ ہمیں مارچ ہی کے مہینے میں یوم مسیح موعود کے اعتبار سے کرنا ہے، اسی اجلاس میں سیدنا مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے،
اور آپ کو مالی قربانی کرنے کی تحریک بھی کی جائے، ان دونوں باتوں کو ایک ہی وقت میں بیان کرنے کا حل میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے بعد سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات میں سے وہ تعلیم آپ کے سامنے رکھوں جس میں حضور نے ہمیں مال کو قربان کرنے کے لیے، اشاعت اسلام اور مساجد کی تعمیر کے لیے قربان کرنے کے لیے جو تحریرات فرمائیں، ان میں سے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کروں تو ثواب کی خاطر دونوں میرے کام مکمل ہو جائیں گے۔ اب میں اپنی گزارشات باقاعدہ اسی موضوع سے متعلق اس تمہید کے بیان کرنے کے بعد شروع کرتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کے رستے میں مال و جان خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور احسان سے کام لو، اللہ احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ کے رستے میں مال اور جان خرچ کرو، یہ حکم ہے مومنوں کو، اور جس مقصد کے لیے آج خاکسار آپ کو تحریک کر رہا ہے وہ مساجد کی تعمیر ہے۔ مساجد کی تعمیر سے متعلق خدا کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلہ۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر نو اور توسیع کا ارادہ فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو مسجد نبوی آج بھی آپ سب جانتے ہیں مدینہ میں موجود ہے اور بہت بڑی مسجد ہے، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے جب انہوں نے ارادہ کیا تو کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ لوگوں کو یہ تھا کہ حضور کی جو مسجد ہے، حضور کی مسجد ایز اٹ از رہنے دینی چاہیے، اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کو اس کی اصل حالت میں ہی رہنے دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنا دے گا۔ یہ ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں کے لیے اس کے اپنے پیارے رسول کی زبانی ہمیں بتا دیا ہے کہ جو مسجد بنائے گا یا مسجد بنانے میں حصہ لے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنا دے گا۔ مسجد بنانے کی تحریک کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں، یہ اقتباسات بڑی توجہ سے سنیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ پڑھوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ یہ بات ہم نے اپنی زندگیوں میں خود مشاہدہ کر کے دیکھ لیا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہاں 56 سے مکرم و محترم کمال یوسف صاحب ہمارے پہلے مبلغ آ چکے ہوئے ہیں، اور سویڈن کے کن علاقوں میں جماعت کا پیغام سارے وقت میں پہنچا، مگر جیسے ہی
لولیو میں جماعت احمدیہ قائم ہوئی، یعنی کچھ لوگ آئے اور مشن ہاؤس قائم ہو گیا اور وہاں نمازیں ہونا شروع ہو گئیں، تو وہاں آہستہ آہستہ مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے اور وہاں جماعت باقاعدہ بن گئی۔ حضور فرماتے ہیں جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہوگی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا، اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح بالکل بعین ہی اسٹاک ہوم میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹاک ہوم میں بھی ایک لمبا عرصہ تک جب ہمارے پاس کوئی مشن ہاؤس نہیں تھا، چند فیملیاں، گنتی کی چند فیملیاں وہاں پہ موجود تھیں، مگر جیسے ہی وہاں مشن ہاؤس بنایا، یعنی مسجد کی ایک ذیل بنا دیا، تو وہاں مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے، وہاں جماعت ترقی کرنا شروع ہو گئی، اور آج اللہ کے فضل سے ایک بڑی جماعت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لائے گا۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں، حضور کے الفاظ ہیں، یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو۔ مسجد بنانے کے لیے جو نیت ہے وہ بڑی خالص ہونی چاہیے، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم کوئی مسجد بنانے کے لیے نیت کرتے ہیں تو نیت با اخلاص ہونی چاہیے، اللہ کی خاطر ہم وہ کام کریں۔ اگر تو کوئی شخص کسی مسجد کی میں قربانی کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ چونکہ مجھے امیر نے کہا، مربی نے کہا، صدر نے کہا، یا سیکرٹری مال نے کہا، یا کسی اور نے کہا تو میں اس لیے کر رہا ہوں، تو یہ نیت با اخلاص نہیں۔ اگر نیت یہ ہے کہ محض للہ یہ کیا جا رہا ہے، صرف اللہ کی خاطر یہ کام کیا جا رہا ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں تب خدا برکت دے گا، پھر ہمارے اموال میں، ہمارے اعمال میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت رکھ دے گا۔ ایک اور اقتباس چشمہ معرفت سے سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی دانہ ہوتا ہے، مگر خدا اس میں سے 7 خوشے نکال سکتا ہے۔ یہ ہم سب نے تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے، ہم پتہ ہے ہمیں کہ ہم ایک دانہ یعنی گندم کا ایک دانہ بیج کے طور پہ زمین میں بوتے ہیں تو اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اور اس پودے پہ سٹے لگتے ہیں، 7 سٹے لگتے ہیں۔ یہ مطلب اچھی جو گندم ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر گندم پہ، لیکن اچھی گندم پہ 7 سٹے لگتے ہیں، اور ان سٹوں کے اندر 100 دانے بعض دفعہ ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ قرآن کریم نے بھی سمجھائی ہے، حضور نے اس کی تفسیر ہی فرمائی ہے، قرآن بھی یہ چیز بیان فرماتا ہے کہ ایک دانہ بیجو گے تو اس پہ 7 سٹے نکلیں گے، اور 7 سٹوں میں 100 دانے ہوں گے، یعنی آپ کی ایک قربانی 700 گنا تک کا پھل لا سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ اقتباس اب آگے چل رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اور ہر ایک خوشے میں 100 دانے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اصلی چیز سے زیادہ کر دینا یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے، اور در حقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت سے ہی زندہ ہیں، یعنی آدم ایک تھے اور آج ہم دنیا میں ملین بلینز لوگ دنیا میں موجود ہیں اس ایک آدم کی اولاد۔ اور اگر خدا اپنی طرف سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی اور ایک جاندار بھی روئے زمین پر باقی نہ رہتا۔ یعنی یہ حضور نے ہمیں سمجھایا ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ایک سے ہزاروں کر دیتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے، دنیا ختم ہو چکی ہوتی، جاندار ختم ہو چکے ہوتے۔ پھر حضور ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مال قربان کرنا آسان کام نہیں ہے، مال قربان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اپنا کلیجہ، اپنا لیور نکال کے باہر رکھ دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ مال دے گا، یعنی مال خرچ کرے گا۔ یہ تعبیر رویا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تعبیر الرویا میں مال کلیجہ ہوتا ہے، لیور ہوتا ہے، اسی لیے خیرات کرنا جان دینا ہوتا ہے۔ جیسے اپنی جان نکال کے باہر رکھ دی، جان نکال دی، یعنی مالی قربانی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ انسان خیرات کرتے وقت کس قدر صدق و ثبات دکھاتا ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ صرف قیل و قال سے ہی کچھ نہیں بنتا، جب تک عملی رنگ میں لا کر کسی بات کو نہ دکھایا جاوے۔ اس کا جو اس اقتباس کا آخری فقرہ ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ یہ آخری فقرہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت بڑی ضروری ہے نوجوانوں کے لیے۔ ہمارے ہاں یعنی مسلمانوں، پاکستانی مسلمانوں میں عموماً، یا اردو سپیکنگ مسلمانوں میں، صدقہ ہم اس کو کہتے ہیں جو ہم مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غربا ہوتے ہیں، مستحقین ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو ہم ان کو جب کوئی پیسے یا کوئی روپیہ یا رقم یا کھانا پینا یا دیگ پکا کے یا گوشت بانٹتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے صدقہ کر دیا۔ اور ہم عمومی طور پہ ہم اس وقت یہ صدقہ کرتے ہیں جب ہمیں کوئی بری خواب آئی ہوتی ہے، یا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی آفت یا مصیبت آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم صدقہ کر کے ان بلاؤں کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ذہنوں میں ایک امپریشن یہ ہے کہ صدقہ صرف اس روپے کو کہا جاتا ہے جو بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کسی غریبوں کو دیا جائے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ عربی میں صدقہ کا لفظ جو ہے وہ کسی بھی مال کو خدا یا خدا کے دین یا خدا کی مخلوق کے لیے خرچ کرنے کو صدقہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو آیت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصدقات، یقیناً صدقات کن کے لیے ہیں؟ للفقراء، اور ساری آگے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ ان کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ اس میں مال بھی آتے ہیں، یعنی وہ جو زکوٰۃ کے مال جمع کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ مال خرچ کیا جاتا ہے۔ تو صدقہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں اور عربی میں اور حدیث میں تمام اموال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدا کی خاطر خرچ کیے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں کسی کے لیے بھی خرچ کیے جائیں، چاہے وہ مسجدوں کی تعمیر کے لیے بھی کیے جائیں۔ اب یہاں جو حضور نے یہ فقرہ فرمایا، پھر سنیے۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ صادقوں پر نشان کر دیتا ہے۔ نشان کا مطلب ہوتا ہے پن پوائنٹ کر دینا کہ یہ صادق ہے، جس نے اپنا مال خدا کی خاطر یا خدا کے دین کی خاطر خرچ کیا یا خدا کی مخلوق کی خاطر خرچ کیا، اس کے دل میں سچائی ہے، یہ اللہ کے سچے بندوں میں شامل ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ توفیق ہی اس کو ملتی ہے جو اللہ کے صادقوں میں شامل ہے، کیونکہ اس کا یہ صدقہ کرنا اس کے اوپر نشان کر رہا ہے، اللہ میاں اس کو پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ یہ صادق ہے۔ اس نے اپنا کلیجہ نکال کے باہر رکھ دیا ہے، اپنی جان نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دی ہے، اپنا سب سے عزیز مال اس نے خرچ کرنے کے لیے خدا کی راہ میں سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا کل کیا بنے گا،
میں کھاؤں گا کہاں سے، میری روزی روٹی کیسے چلے گی، میری فیملی کیسے پلے گی، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مال بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ نے دیا ہے تو میں آگے دے رہا ہوں، اگر یہ اس نے نہ دیا ہوتا تو میں دے کیسے سکتا تھا۔ اس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے ہی دیا ہے اور کل بھی وہی دے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ توکل پہ تقریر فرمائی، بڑی تفصیلی تقریر ہے، لیکن اس میں سے ایک اقتباس آپ کو میں چند لائنیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کہ دنیا دار کو اپنے صندوق میں رکھے ہوئے روپے پر اعتبار ہوتا ہے، اس زمانے میں صندوق میں پیسے جمع کرنا یا صندوقچیوں میں پیسے جمع کر کے رکھنا یہ رواج ہوتا تھا، آج کے زمانے میں اس کی واضح مثال بینک ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، یا آپ کے بانڈز ہیں جو آپ لے لیتے ہیں، یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہیں آپ کو اعتبار ہے کہ آپ کے پیسے ہیں، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، ٹچ بھی نہیں کر سکتا، جب چاہیں گے آپ وہ اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالیں گے یا چاہیں گے تو ٹرانسفر کر دیں گے اس کو۔ حضور فرماتے ہیں دنیا دار آدمی کو اپنے صندوق میں رکھے ہوئے روپے پر اعتبار ہوتا ہے کہ حسب ضرورت جس قدر چاہے گا صندوق کھول کے نکال لے گا، جب اس کو ضرورت پڑے گی اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لے گا۔ اب کمپیئر کس سے کر رہے ہیں حضور؟ اب ذرا توجہ سے سنیے، اگلا فقرہ یہ ہے، ایسا ہی متوکل کو خدا تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ متوکل کہتے ہیں جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ جس نے کل دیا تھا وہ آج بھی دے دے گا، کل بھی تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں لیا تھا، کل بھی اسی کی مرضی سے آیا تھا، تو کل آنے والی کل بھی اسی کی مرضی سے آ جائے گا مال۔ فرماتے ہیں ایسا ہی متوکل کو خدا تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ جس وقت چاہے گا نکال لے گا، اور اللہ کا ایسا ہی سلوک ہوتا ہے، پھر اللہ بھی اس متوکل کے ساتھ یہی کرتا ہے، پھر اس کو ایسے ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے ضمیمہ انجام آتم میں حضور نے ایک بات لکھی ہے جو ہمارے لیے بڑی زبردست اور ہمارے ایمانوں کو اضافہ کرنے والی ہے۔ میں آپ کو حضور کی وہ روایت پوری پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن صرف اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے کے لیے کہ ذرا اس زمانے میں چلے جائیں جب کہ لوگوں کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر جتنی بھی ہوتی تھی اس پہ وہ اپنی ڈیلی جو روزانہ کی جو روزی وہ کماتے تھے اس کے اوپر ہی ان کا خاندان پلتا تھا۔ اگر کوئی مزدور جو بھی مزدوری کرنے گیا ہے وہ کر کے لایا ہے تو اس کو اگر ایک آنا یا دو آنے، اس زمانے میں آنا بہت ہی ایک چھوٹی سی رقم، آج تو ہوتا ہی نہیں آنا، لیکن اس زمانے میں جو رقم ہوتی تھی سارے دن کی ان کی معاش یا ان کی جو کمائی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، جو وہ کما کے لاتے تھے اسی میں سے انہوں نے آٹا روٹی اور گھر کا سامان راشن لانا ہے اور باقی بچے جو ہیں وہ کھائیں گے۔ اب اس زمانے میں یاد رکھیں کہ خواتین بہت زیادہ نوکریاں یا جابز نہیں کیا کرتی تھیں، یا گھر کے دیگر افراد نہیں کیا کرتے تھے، ایک ہی گھر کا سربراہ ہوتا تھا جو اپنے پورے خاندان کو، پورے ٹبر کو پالا کرتا تھا۔ یہ روایت سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں۔ حضور حیران ہیں، یہ خوشی کی حیرانی ہے۔ تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے، لو انکم والے، جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں، وہ تینوں غریب بھائی بھی جو شاید 3 آنے یا 4 آنے روزانہ مزدوری کرتے ہیں، سارا دن مزدوری کرنے کے بعد ان کی انکم کیا ہے؟ 3 یا 4 آنے، سرگرمی سے ماہواری چندے میں شریک ہیں، سرگرمی سے یعنی بڑے جوش کے ساتھ ماہواری چندے میں شریک ہیں، ہر مہینے وہ چندہ دیتے ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے
جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں وہ زیادہ ایمانوں کو گرمانے والی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تینوں بھائی ہر مہینے چندہ دیتے ہیں، جیسے ہم لوگ بھی اللہ کے فضل سے ہم میں سے اکثریت ہر مہینے چندہ اپنا دیتی ہے، چاہے وہ موسی ہوں یا غیر موسی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے دوست میاں عبدالعزیز پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے، لو انکم ہے، قلت معاش ہے، ایک دن 100 روپیہ دے گیا، یعنی 100 روپے، یہ جو میاں عبدالعزیز صاحب تھے 100 روپے حضور کو چندہ دے گئے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ 100 روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا، کئی سالوں میں، جس کی انکم روز کی 2 3 4 آنے ہے، وہ روٹی بھی کھائے، بچوں کو بھی پالے، پڑھائیاں بھی کروائے، اور پھر اگر کوئی اس میں سے آدھا آنا یا ایک آنا بچا کے کسی طریقے سے رکھ رہے ہیں تو آنا جوڑ جوڑ کے وہ 100 روپیہ کئی برسوں میں انہوں نے جمع کیا ہوگا۔ مجھے جو اس واقعہ سے مزہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ فالتو روپیہ تھا تو وہ دے گئے ہیں، بلکہ کئی برسوں میں، کئی سالوں میں انہوں نے یہ پیسہ جمع کیا تھا اور وہ 100 روپیہ حضور کو دے گئے ہیں۔ اس وقت ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی، سوچ نہیں سکتا انسان۔ حضور فرماتے ہیں مگر للہ جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلایا۔ جمع تو کئی سالوں میں کیا تھا وہ 100 روپیہ، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا جو جوش تھا اس نے جوش دلا دیا کہ اٹھو اور جاؤ اور مسیح موعود کے ہاتھ پہ جا کے یہ روپیہ رکھ دو۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہر طرف ایک ہی موضوع ہے، کرونا وائرس، کرونا وائرس، کرونا وائرس، ہر طرف یہی باتیں، یہی موضوع ہے، گھر بھی اور باہر بھی اور مجلسوں میں بھی اور ٹیلی فون پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی اور ہر جگہ ایک ہی بات چل رہی ہے، اور لوگ گھبرائے ہوئے بھی ہیں۔ یقیناً خشیت الہی بڑھ گیا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھک رہے ہیں، زیادہ التجائیں کر رہے ہیں، زیادہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، زیادہ خدا کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نہرہ اور شہرہ کی حفاظت فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی نیکی کا کام بجا لاؤ گے اور اس وقت کوئی خدمت کرو گے، یعنی یہ زمانہ، اس وقت کا مطلب ہے زمانہ، اس وقت کوئی خدمت کرو گے تو اپنی ایمانداری پر مہر لگا دو گے، اسٹمپ کر دو گے کہ تم ایماندار ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ تمہیں توفیق ہی تب دے گا، اور تمہاری عمریں زیادہ ہوں گی اور تمہارے مالوں میں برکت دی جائے گی۔ ویسا تھوڑا دیر کر لوں اور میرا ویسے ٹائم چونکہ ختم ہو گیا، لیکن میں تھوڑی سی چیزیں ایک دو رہ گئی ہیں، دو ایک اقتباس اور ہیں، وہ انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے ہمیں ایک اتنی پتے کی بات بتائی ہے، یہ جو اقتباس میں اب آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں، اس کے اوپر ایمان رکھیں، 100% ایمان۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں، نبی یقین رکھتا ہے، اس زمانے کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کمپیریٹیولی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی۔ کیوں زیادہ برکت دی جائے گی؟ اس کی وجہ حضور نے بتائی ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔
یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ آج جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے زور بازو سے آیا ہے، میری محنت سے آیا ہے، میری کوشش سے آیا ہے، تو یہ فکرہ اس کو جھٹلا رہا ہے، نبی کا یہ فکرہ اس کو جھٹلا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، وہ فرماتے ہیں مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے تو آتا ہے، اگر خدا نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے، یعنی خدا کے لیے قربان کرتا ہے، اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے خرچ کر دو۔ اگلے الفاظ 4 غور سے سن لیں۔ فرماتے ہیں وہ ضرور اسے پائے گا، ضرور اسے پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مال خدا کی راہ میں خرچ کیا اور پھر بھوکے ننگے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر فاقے کاٹنے شروع کر دیے، یہ نہیں ہوگا۔ حضور فرما رہے ہیں، خدا کے نبی نے فرمایا ہے وہ ضرور اسے پائے گا۔ جو مال خدا کے لیے خرچ کیا ہے وہ اسے ضرور پائے گا، ملے گا اس کو وہ واپس۔ لیکن خدا کبھی بھی اتنا ہی نہیں دیا کرتا، یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھا کے دیتا ہے۔ وہ خوی ہندرا گونگر بھی بڑھایا کرتا ہے، جو میں نے ابھی آیت پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے، تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ ضرور کا لفظ ہے نا، یہ میں کروڑ کے پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے اس پہ اوپر۔ فرماتے ہیں تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ جو لوگ مالی قربانی میں کنجوسی کرتے ہیں، مال ہونے کے باوجود غلط بیانی کر جاتے ہیں، مال ہونے کے باوجود چندہ نہیں دیتے، قربانیاں نہیں کرتے، خدا کی راہ میں اس کی مساجد یا اس کے دوسرے پروجیکٹس کے اوپر بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے۔ ہم نے بعض جگہ پہ یہ دیکھا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو چٹیاں بڑی پڑتی ہیں۔ چٹی کہتے ہیں بتر، جرمانے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے بٹھائے مصیبتیں پڑ جاتی ہیں۔ کبھی پارکنگ کی مصیبت پڑ گئی، کبھی کیمرہ پڑ گیا ٹریفک میں جاتے ہوئے، کبھی کسی بل نہ ادا کرنے یا ٹیکس نہ ادا کرنے کا نتیجہ ایسا ہو گیا، مثلا تھرنکسلس کا وقت پہ نہ ادا کیا تو 500 کرونے اس کا جرمانہ آ گیا۔ اور بھی کئی قسم کی چٹیاں، یعنی خدا نخواستہ صرف مال کی نہیں بلکہ خدا نخواستہ بعض دفعہ اعمال کی یا نفوس کی یا ثمرات کی بھی چٹیاں پڑ جایا کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یعنی گھر میں بیماری پڑ گئی کوئی، یا بیمار ہو گیا، یا کوئی اور ایسی مسائل۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جو بیمار ہونے والا ہے وہ کسی چٹی کا نتیجے میں ہوا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا مال کہیں نہ کہیں سے کھوتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، وہ مال کہاں سے نکلتا ہے، کس رنگ میں نکلتا ہے، یہ ہم سارے اس کے جو پہلو ہیں وہ یہاں بیان نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو خود جائزہ لے لینا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، اکثر نوجوانوں کو جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، بڑی ایڑیاں رگڑی ہیں، دن رات محنت کی ہے، اوور ٹائم لگائے ہیں، پھر جا کے یہ مال جمع ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو، یہ نہ خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادے پر کچھ احسان کرتے ہو۔ یہ نہ خیال کر لینا کہ ہم نے دیکھو جی اتنا
جماعت کے لیے اتنا چندہ دیا، یا ہم اتنے پیسے ہم نے مسجد کے لیے خرچ کیے، یا مسجد بنانے کے لیے، یا کسی اور کام کے لیے ہم اتنی قربانیاں کرتے ہیں، تو ہم نے کوئی احسان کیا ہے مسیح موعود علیہ السلام پہ، یا خلیفۃ المسیح پہ، یا جماعت پہ، یا مربی پہ، یا امیر پہ؟ کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ میں کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالی اور اس کے فرستادے پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے، یعنی اللہ کا، یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہ خدمت کریں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان سارے اقتباسات کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کے حوالہ جات کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ان پر غور کریں، اور میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو اب مکرم محترم امیر صاحب آپ کے سامنے بیان کرنے لگے ہیں، ان باتوں کو توجہ سے سنیے اور اپنے دلوں کو اور اپنی جیبوں کو کھولیے اور بڑھ چڑھ کر اس مالی قربانی میں حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے اور ہماری مالی قربانیاں قبول بھی فرما لے۔ آمین یا رب۔